ایران نے سابقہ عراقی صدر صدام حسین کی طرف سے کیے گئے خوفناک کیمیائی حملوں کی سالگرہ کے موقع پر کہا تھا کہ ہم 28 جون کے دن صدام حسین کی طرف سے زردشت کے رہائشی بے گناہ ایرانی عوام پر بہت مہیب کیمیائی حملوں کی یاد دہانی کرواتے ہیں۔ اس بات کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے کہ یہ مغربی ممالک ہی تھے جنہوں نے اس وقت نہتے ایرانی عوام کے خلاف صدام حسین کے ہر قسم کے جارحانہ اقدام کی نہ صرف کھلی حمایت کی بلکہ نہتے ایرانی شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے اسے کیمیائی ہتھیار بھی فراہم کیے تھے، جبکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے صدام حسین کی طرف سے ایرانی عوام پر کیے گئے کسی کیمیائی حملے کی مذمت نہیں کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے تب بھی اپنی قوم کا دفاع کیا تھا اور اب بھی اپنی قوم کے دفاع میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑیں گے۔ ایران نے کہا کہ ایک وقت یورپ اور امریکہ 5 مل کر بھی جوہری معاہدے کی ایک کشتی میں سوار تھے، جبکہ امریکہ کے اتر جانے کے بعد اب یورپی ممالک کی باری ہے کہ وہ امریکہ کے حصے کا چپو بھی چلائیں۔ ایران نے اپنے جوہری معاہدے کو توڑا ہے اور نہ ہی کوئی الٹیمیٹم دیا ہے، بلکہ ایران نے امریکیوں کی کھلی وعدہ خلافی کے باوجود بھی 1 سال تک اپنے صبر و حوصلے کا ثبوت دیتے ہوئے جوہری معاہدے کی حفاظت میں یورپی ممالک کی طرف سے مناسب اقدامات کے اٹھائے جانے کا انتظار کیا۔ یورپی ممالک کے ناکام ہو جانے کی صورت میں بالآخر ایران کو بھی یہ اعلان کرنا پڑا کہ وہ جوہری معاہدے پر رضاکارانہ طور پر ہونے والے اپنے یک طرفہ عمل درآمد کو معطل کر رہا ہے۔ امریکی مذاکرات کے جواب میں ایران کا کہنا ہے کہ مذاکرات کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں، جبکہ یہ کام پہلے ہی انجام دیا جا چکا ہے اور نتیجہ بھی حاصل کیا جا چکا ہے۔ جب گزشتہ حاصل کردہ نتیجے کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی اور اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا تو اس کے بعد اب مذاکرات کا کوئی معنی نہیں رہتا، وہ بھی ایسے مذاکرات جن کا مقصد لاقانونیت کے شکار مد مقابل کے زور زبردستی پر مبنی مطالبات کو تسلیم کرنا کسی آزاد قوم کو کبھی قبول نہیں ہوں گے۔ لہٰذا مذاکرات کی میز ایرانی جوہری معاہدہ ہے، جس تک واپس پلٹنے کا راستہ اب بھی کھلا ہے۔ امریکہ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ عالمی برادری کے بنائے ہوئے قوانین کا پابند نہیں۔ اس وقت مذاکرات کے لیے ناگزیر ماحول فراہم نہیں ہے اور نہ ہی دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات کی میز پر بیٹھنا ممکن ہے۔ یہ امریکہ ہی تھا جس نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تناؤ کا آغاز کیا۔ اب امریکہ کو خبردار کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنی افواج ایران سے دور لے جاؤ، ہم کسی قسم کی دھمکی کو قبول نہیں کرتے۔ ہمارے یورپی شراکت داروں کو چاہیے کہ وہ ایرانی تجارتی خسارے کا مداوع کریں اور جوہری معاہدے کے مطابق اپنی ذمہ داریوں پر پوری طرح پابند رہیں۔ ایران نے آج تک جوہری معاہدے کی کسی ایک شق کے خلاف بھی عمل نہیں کیا۔ کوئی عقل سلیم کسی ایسے فریق کے ساتھ مذاکرات قبول نہیں کرتی جو ہمیشہ مزید پابندیوں کے ساتھ دھمکاتا رہے۔ ہم خلیج فارس میں تناؤ بڑھانے کے حق میں نہیں، لیکن امریکہ اس خطے میں بحران پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے ذریعے خطے کے بعض ممالک کو اپنا اسلحہ خریدنے پر راغب کر سکے۔ ادھر روس نے ایران کے خلاف امریکی اشتعال انگیز کارروائیوں پر امریکہ کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے پاس اس بات کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ایران پر اس کی نئی پابندیاں عائد کرنا ایرانی ایٹمی معاہدے کو ایک بہت بڑے خطرے سے دوچار کر دے گا۔ امریکہ اپنے ان اقدامات کے ذریعے ایران کو نہ صرف جوہری معاہدے سے باہر نکلنے پر مجبور کر رہا ہے بلکہ وہ اس معاہدے کے تحت ایرانی جوہری پروگرام کی جانچ پڑتال کے سسٹم سے بھی ایران کے خارج ہونے کا باعث بن رہا ہے، جبکہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے عدم پھیلاؤ کے حوالے سے یہ اقدامات انتہائی غیر ذمہ دارانہ سیاست پر مبنی ہیں۔ تہران کو چاہیے کہ وہ امریکی سفارتکاری کا جواب اپنی سفارتکاری کے ذریعے دے۔ امریکہ کے نمائندے اور ایران سے متعلق اقداماتی کمیٹی کے سربراہ
برایان حکم ایرانی انقلابی گارڈز سپاہ پاسداران کی طرف سے آبنائے حمز میں امریکی ڈرون طیارے کے نشانہ بنائے جانے پر امریکی وزارت خارجہ میں اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہماری سفارتکاری یہ قبول نہیں کرتی کہ ایران ہمارے خلاف اپنی فوجی طاقت استعمال کرے، لہٰذا ایران کو چاہیے کہ وہ ہماری سفارتکاری پر مبنی طریقہ کار کا جواب اپنی سفارتکاری کے ذریعے دے، نہ کہ ڈرون گرا کے۔ ایران نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ جناب بریان، کیا آپ سالہ سال سے ایرانی قوم پر جنگ اور اقتصادی دہشت گردی مسلط کرنے اور اپنے معاہدات اور مفاہمتوں کو توڑنے کے عمل کو سفارتکاری کا نام دیتے ہیں؟ جان لیجئے کہ ایرانی قوم سفارتکاری کا جواب سفارتکاری کے ساتھ اور احترام کا جواب احترام کے ساتھ، جبکہ جنگ کا جواب بھرپور جنگ کے ساتھ دیتی ہے۔